الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. دروشی پڑھتے ہیں بندے نو تھکنا نہیں چاہیے تے نہ کنجوسی ہونی چاہیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. آپ سب اگے تشریف لے آپ سے منظور سب اگے آؤ جاؤ. اے ساڈے گاؤں دے مجھے تواڈے کول تحفہ اساں پھالیاں دے دیتے ہوں پھالیاں دے ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے تشریف لے بڑے پرانے حافظ نے جی ساڈے ماشاءاللہ تشریف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. جنہوں گل دی سمجھ آئیے چنگی لگی انہوں مل کے پڑھے. میرے نبی پہ سارا میرے دارو مدار ہے. کم از کم اتنا پیغام تو لے کے جاؤ. ان کو پوچھے کی سنے آنکھو میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. قرآن میں تھکا سٹار نہ ہو یار. تھکا سٹار نہیں بندہ چنگا ہوندا. اللہ رسول دا ذکر ہے کدے کدے اس طرح دیاں محفلاں نصیب ہوندیاں تے بڑے مشقت بڑی محنت نال قرآن بندے ایویں نہیں بندے. انہاں چ بیٹھ بھی کنجوسی کرنی مل کے محبت نہ پڑھو. میرے نبی پہ کھل کے پڑھو میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ
دارو مدار ہے میرے نبی پہ، دارو مدار تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو. ہم نے جس کو مانا رسول اللہ کی وجہ سے، جسے نہیں مانا رسول اللہ کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، حضور کی وجہ سے. تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ، طاہر تیرا گھرانہ، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر تیرا. جنہیں دل دا قرار ہے ذرا سکون لو، آکھو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، کیونکہ میرے نبی پہ سارا دارو مدار. مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان. کیوں؟ ایک لاڈلا ہے تیرا علی، لاڈلا ہے تیرا، آنکھو علی لاڈلا ہے تیرا، ایک لاڈلا ہے تیرا تو ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دارو. تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا تو ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا حق چار. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، کیونکہ میرے نبی پہ سارا دارو. کوئی چار کا ہے
منکر کوئی پنج کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے دشمن، کوئی چار کا ہے منکر، منکر سب کا ادب کرے جو، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی. اور دعا ہے مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین محفل، علماء کرام، سادات کرام، معززین اللہ کا اہلیان شہر، اللہ رب العزت ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل کے اندر شہر پالیہ کے عظیم علماء کرام، عظیم لوگ موجود ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیاض الرحمن شاہ صاحب بخاری نقشبندی کیلانی نام اقبال اور تشریف فرما ہے. اللہ تعالی سادات کرام کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. حضرات، موضوع دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ، کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے. محض ایک رسم رواج، مقابلہ بازی، کوئی ٹکر، کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اور محض پھر زبانی کلامی نہیں بلکہ پھر اس پہ عمل کا پورا ارادہ ہونا چاہیے، پورا پروگرام ہونا چاہیے. تو پھر جا کے یہ اس طرح کی جو پاکیزہ بابرکت محافل ہیں ان کا مکمل اور کامل ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے وہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 3 طرح کے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں. ایک کامل مومن ہوتے ہیں، کچھ اٹھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر سے پوری طرح اس چیز کو قبول نہیں کرتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل غفلت کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا دونوں طبقے جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. فائدہ انہیں ہے جو اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا پیغام ہوگا ہم اس پہ پورا عمل کریں گے. ورنہ 2 طرح کے لوگ خسارہ لے کے جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خسارہ.
چونکہ جب سنا ہے تو عمل ضروری ہو گیا ہے، اس وجہ سے کر کے ہمیں پورے ارادے کے ساتھ ایسی محفلوں میں جانا چاہیے۔ ایسے بیانات، ایسے پروگرام ہم کرواتے رہتے ہیں، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، لیکن اس کے لیے ہمارا کام کتنا ہے، ہماری کوشش کتنی ہے، ہمیں اس کی اس سے بھی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ ایسے لوگوں کے گروپ کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، جو اکٹھے رہتے ہیں اور اس بنیاد پہ رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک ہوں گے، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس طبقے کو، اس گروہ کو معاشرہ کہتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے نفع نقصان کا جو ہے وہ فکر ہو اور اس کی ذمہ داری ہو کہ بھئی ہمارا نفع بھی ایک ہے، ہمارا نقصان بھی ایک ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں معاشرہ۔ اب اس کے لیے بے شمار قرآنی آیات کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، بے شمار حدیث مبارکہ کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، پورا رکوع اگر آپ تلاوت کریں تو اس کی روشنی میں بھی ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کرو۔ آپ دیکھیں اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، تقوی کے اندر سارا کچھ موجود ہے، پرہیزگاری کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو کس حال میں؟ مسلمان ہونے کی حالت۔ اب شروع کیا اے ایمان والو، آخر میں فرمایا مسلمان ہو کے مرنا، ایمان والو مسلمان ہو کے مرنا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ درس قرآن ہے، ابھی میں شعر پڑھوں میاں صاحب کا، سارے بغیر کہیں گے سبحان اللہ۔ اسی طرح سلطان باؤ رحمۃ اللہ شہر پور سارے کہیں گے سبحان اللہ، بغیر کہنے کے، بغیر فرمائش کے سارے سبحان اللہ کہیں گے۔ رب کے کلام سے بڑا کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا ایمان والو ڈرنے کا حق ادا کرو اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ ہر مومن کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، جو قرآن فرما رہا ہے مسلمان ہو کے مرنا۔ کبھی بندہ ہوتا ہے ایمان والا ہے مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایمان والا ہے لیکن کامل مسلمان، کامل مومن بھی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مومن بنے تو کامل بنے، مسلمان بنے تو کامل بنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی بھی تعریف فرمائی، کئی انداز سے فرمائی، لیکن ہمارا جو موضوع ہے مومن کی بھی تعریف فرمائی، مسلمان کی بھی تعریف فرمائی۔ فرمایا مومن کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا مومن تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس انداز سے رسول اللہ نے جو مومن ہے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ بھئی مومن تم تب بنو گے جب دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے۔ آپ معاشرے کی خرابی کی ساری بنیاد یہ ہے، ساری وجہ یہ ہے، ہماری تباہی کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم بے حس ہیں، مفاد پرست ہیں، لالچی ہیں، مطلبی ہیں۔ ہمیں صرف اپنے مطلب سے غرض ہے، نہ قرآن سے غرض ہے، نہ سنت سے غرض ہے، نہ ملک سے غرض ہے، نہ شہر سے غرض ہے۔ ہمیں اپنی گلی کی فکر ہے، اپنی نالی کی فکر ہے، اپنے میٹر کی فکر ہے، اپنے گیس کی فکر ہے، اپنے سکول کی فکر ہے، اپنے اسپتال کی فکر ہے۔ ہمیں دین کی فکر نہیں، ملک کی فکر نہیں، اپنی سیاست کی فکر ہے، اپنی چدراہٹ کی فکر ہے، اپنی انا کی فکر ہے، اپنے مطلب کی فکر ہے۔ ہمیں دین سے غرض نہیں، ملک کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں۔ ملک جس طرف جا رہا ہے، ملک کو جس طرح ہم تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، کیا ہم ملک کے لیے مخلص ہیں؟ ہم دین کے لیے مخلص ہیں؟ ملک تو ہمارا ہے، نقصان تو ملک ہے۔ کس کا نقصان ہے؟ اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے، اندر کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے
ہم کسی چیز کی پرواہ کر رہے ہیں؟ کسی کی عزت کی پرواہ کر رہے ہیں؟ کسی کی بیٹی کی عزت کی پرواہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کی ہمیں پرواہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ مسلمان کو نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچ جائیں۔ اب ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، یہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم کتنی دفعہ دروشی پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ رب کا ذکر کرتے ہیں، کتنی دفعہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، کتنی دیر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دیر حکمرانوں کی باتیں کرتے ہیں، کتنی دیر اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ چھوڑو چاہو، کتنی دیر ہم اپنے معاشرے کی فکر کرتے ہیں، کتنی دیر ہم اپنے معاشرتی خرابیوں کو اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، کتنی دیر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے صبح سے لے کر شام تک ہم اپنا پہلے حساب کریں۔ معاشرے کی اصلاح تو شروع ہوگی نا، کہ ایک فرض سے شروع ہوگی نا، اپنی اصلاح سے شروع ہوگی نا۔ ہم یہاں تقریر سن لیں، تقریر کروا لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن کہیں پہلے دوجا صحیح ہوئے، پہلے عمران خان صحیح ہوئے، پہلے نواز شریف صحیح ہوئے، پہلے زرداری صحیح ہوئے، تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ یعنی ہمیں کوئی ڈنڈے سے صحیح کرے، ہم خود صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ بھئی ہم تو صحیح نہیں ہوں گے، کوئی ایسا ملے جو ہمیں سیدھا کرے۔ کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ یہ ہمارے حکمران کدھر سے آتے ہیں؟ ہم میں سے نکلتے ہیں۔ ہم آپ کیا ہیں؟ خود کیا ہیں؟ اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنے گھر کو سنوارنا پڑے گا، اپنی گلی کو سنوارنا پڑے گا، اپنے محلے کو سنوارنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے دوسرا سنورے، ہم سایہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم کریں، فلاں ہماری نالی کا خیال کرے تو ہم کریں، فلاں ہماری عزت کا خیال کرے تو ہم کریں۔ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، سارے اللہ کے فقیر تو نہیں ہوتے، سارے اللہ والے تو نہیں ہوتے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جیوندیاں جے جیوندیاں جے مر رہنا ہووے، جیوندیاں جے مر رہنا ہووے، تا دیس فقیراں بئیے جے کوئی سٹے گودڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیئے ہو، جے کوئی دیوے گاڑا مینے، جے کوئی دیوے گالا مینے، تے جی جی اس نو کہیے ہوں، تے قادر دے ہتھ ڈور ساڑی، قادر دے ہتھ ڈور ساڑی، بہو جویں رکھیں رہیے ہو کی سری ناری مار چلی نارا نا سے اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنا اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا، مجھ سے ڈرنے کا پورا حق ادا کرو، پوری طاقت لگا دو۔ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، فرمایا پھر مقام کیا ملے گا؟ پھر کسی بھی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، کسی کی عزت مال جان پہ حملہ نہیں کرو گے۔ اور جب ایسے ہو جاؤ گے تو مسلمان ہو کے مرو گے، جب ایسے ہوگے تو مسلمان ہو کے مرو گے۔ حضرات گرامی، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں تو ہم چھوٹی چھوٹی جناب حکومتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی سرداریوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی جناب چودرہاٹ کے لیے ہم ایک دوسرے کے نہ ایمان کا فکر کرتے ہیں، نہ عزت کی فکر کرتے ہیں، نہ جان کی فکر کرتے ہیں، نہ ملک کی فکر کرتے ہیں، نہ ایمان کی فکر کرتے ہیں، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے جسے اللہ کریم قیامت والے دن ایک نہیں دو جنتوں کی سرداری عطا فرما دے، دو جنتیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا دنیا و ما فیہا، ایک طرف ہو جائیں جنت کی اتنی جگہ اس سے بہتر ہے۔ پاکستان کی حکومت کیا شے ہے؟ پنجاب ضلع منڈی باؤدین، پنجاب کی حکومت، تحصیل کی حکومت، پورے ملک کی حکومت کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا کی حکومت کیا حیثیت ہے؟ فرمایا جنت کی اتنی جگہ ہو، کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کی ایک طرف، دنیا و ما فیہا ایک طرف۔ تو جو ادنا جنتی ہے اسے کتنی بڑی جنت ملے گی؟ رب فرمائے گا اتنی سلطنت دے دوں، راضی ہے؟ اونچا کہ سبحان اللہ۔ گنہگار ہے، دوزخ سے نکالا گیا ہے، دوزخ میں سزا اس نے پائی ہے، اب اللہ اتنا راضی ہے، رب فرماتا ہے اتنی جنت دے دوں۔ یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں؟ حضور نے جب یہ بیان فرمایا تو حضور مسکرائے، داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مذاق ہے، میں گناہگار ہوں، مینوں تے اتنی بھی لب جائے، 4 مرلے لب جان جنت دے، تے دوزخ نال تے چنگا وا۔ اللہ فرمائے گا اتنی سلطنت ملے، ہم چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے لیے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ رب فرمائے گا اتنی جنت ملے، یا اللہ مذاق تو نہیں ہے؟ رب فرمائے گا جا تجھے عطا فرماتا ہوں، جسے 2 جنتیں مل جائیں، لیکن پورا قرآن پڑھ لیں، ذخیرہ حدیث دیکھ لیں، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے میں رب 2 جنتیں دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام خدا سے، مقام ربہ، اس خیال کے ساتھ جو ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے مقام کا لحاظ کر کے ڈر گیا، اپنے رب کے مقام کا لحاظ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے مسلمانوں کے مرنا۔ آگے اللہ کریم کیا فرماتا ہے اختصار کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا معاشرہ اس طرح بھی سنورتا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو، ٹولیوں میں نہ پڑو، گروہ میں نہ پڑو، ایک ہو جاؤ۔ اسلام کی بہت بڑی یہ تعلیم ہے، بنیادی مقصد ہے جامعہ مسجد، جمع کرنے والی مسجد۔ آج ہم نے چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، 2 جامعہ مسجد ہے، 3 جامعہ مسجد ہے، 4 جامعہ مسجد ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، ایک دوست فرما رہے تھے جب شاہ صاحب ہوتے تھے
سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو باہر تک لوگ ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب کی شخصیت بھی بڑی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت اتحاد تھا، اتفاق تھا، اتنے جمعے نہیں تھے، آپ گنتی کر لیں شاہ صاحب کے دور میں کتنے جمعے تھے، آج کتنے جمعے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انتشار، اتفاق ختم ہو گیا، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن گئی، اور دوسری وجہ یہ ہے یہ جو میڈیا ہے نا، نیٹ، اس نے لوگوں کو علماء سے ان کے خیال میں بے نیاز کر دے۔ وہ کہتے ہیں لوڑ ہی کوئی نہیں، سارے مولوی دے وش نے کیڑا سونی دس جمعے تے جا کی کرنے، اور جا لینے آجے تو مولوی صاحب ہوں بیندے۔ جامعہ مسجد کا کیا مقصد ہے؟ جمع کرنے والی مسجد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا نا ایک نوجوان ہے، اس کا عیسائیت کے ساتھ بھی تعلق ہے، ایک نوجوان ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے چلا جاتا ہے، مشہور واقعہ اختصار کے ساتھ۔ اب جب نہیں آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فکر لائے کوئی، بھئی آیا نہیں ہے، کدھر گیا ہے؟ 2-4 دن ہو گئے ہیں، پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، ساری وجہ بتائی گئی کہ ایک عورت جاتا تھا گلی میں، ایک عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی تھی، لیکن وہ اسی خیال کے ساتھ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ گزر جاتا تھا، ایک دن شیطان نے تھوڑا گواہ کیا، جب قدم رکھا اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا جو اللہ والے ہیں، جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو یہ بھی مقام حاصل ہوتا ہے، شیطان اگر ان کو تھوڑا وسوسہ ڈالے بھی، تھوڑا پھسلے بھی، تو ساتھ ہی سنبھل جاتے ہیں، رب یاد آتا ہے، زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ رب سے ڈرنے کا یہ انعام ملتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، میں نے کیا ظلم کیا ہے، میں تو اتنے دن بچتا رہا، آج میں نے قدم رکھے اس کے گھر میں، اتنا خوف پیدا ہوا، وہیں بے ہوش ہوا، گر گیا اس کے گھر میں۔ اس عورت نے اٹھایا، گلی میں رکھ دیا، گرا دیا۔ باپ انتظار کرتا رہا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ جب اٹھ کے گلی میں نکلا، دیکھا آگے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اٹھا کے گھر لے گیا، پانی پلایا، جو کچھ بھی کیا۔ جب ہوش ہے، بیٹا بتا کیا وجہ ہے، بے ہوش کیسے ہو گیا؟ شرم ساری چہرے پہ ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ہے، بیٹا بتا سچ میں وجہ کیا ہے؟ ابا جی چھوڑیے، نہیں بیٹا بتا، میں تیرا باپ ہوں، میرا جو مقام اس کی، بتاؤ کیا وجہ ہے، بے ہوش کیسے ہوا؟ اس نے ساری وجہ بتائی۔ دوبارہ ایسا خوف طاری ہوا اس نیک نوجوان کے دل پر کہ جان ہی نکل گئی۔ اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ والے، جان ہی نکل گئی۔ جب جان نکل گئی، رات کا وقت تھا، باپ نے انتظار نہیں کیا، ان کے انتظار اسی کرنے، اور سادے لوگ بھی کچھ دن اگلے دن ایک ساڈے مائی رو کچھ نہیں سن کہ قبر بلاوے تو بندہ جاندا ہے، قبر بلانا ہے تو بندے جانا ہے۔ وہ جڑے بندے سویرے مرن راتی دفن پہ کرنے، راتی مرن دوسرے دن شامی دفن کر، ایک قبر نہیں جے بلایا۔ میں نے کہا قبر کیسے بلائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا جلدی کرو، جلدی کرو، حضور نے فرمایا جلدی کرو۔ یہ قبر کو نہیں بلاتی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں یہ ضرور اگر نیک ہے تو قبر یہ کہتی ہے خوش آمدید، برا تو کہتی آہا تیرا میں دل میں سیٹ کرا۔ تو حضرات گرامی، نوجوان کو رات کو دفن کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا نہیں۔ آپ نے جب یہ سنا کہ پڑھا، یار وہ تو اللہ کا ولی تھا اور اتنا بلند مقام، آپ کے ذہن میں وہ آیت تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آئے لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو قبروں پہ، وہ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ ابن کثیر کھول کے دیکھو، ابن کثیر نے لکھا ہے، 600 سال پہلے کا محدث ہے، مؤرخ ہے، مفسر ہے، اور بالکل سکھا ہے۔ ہم بھی امام مانتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے وہ بھی امام مانتے ہیں۔ ان کی تفسیر کھول لو، یہ آیت یعنی یہ تقریباً یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اس آیت کے تحت ابن کثیر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آگے کیا نقل فرمایا؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حدیث بڑی پیش کرتے ہیں، آؤ تمہیں ایک خلیفہ راشد کی سنت دکھائیں۔ اس نوجوان کی قبر پہ جا کے عمر فاروق نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بس مٹی ہے، بھئی تم خود ہی غسل دیتے ہو، خود ہی اپنے بابوں کو کفن پہناتے ہو، خود قبر میں رکھتے ہو، اوپر مٹی بھی ڈالتے ہو، تو پھر آدھی ان سن دینے پہ، پھر آدھی سن دینے پہ، یعنی وہ اس جہان کو اس جہان کے پر قیاس کرتا ہے۔ کتنی جہالت ہے!
اور جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی مردہ تو پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، نہیں وہ تو عارضی، وہ مستقل، وہ یہاں وہ وہاں، یہ کیا ہے کہ وہ سنتا ہی رہتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی نوجوان، میں نے سنا اللہ کے خوف کی وجہ سے تیری جان نکلی، بتا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جائے، گناہ چھوڑ دے، دو جنتے ہیں. قبر سے آواز آئی امیر المومنین اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے دو جنتیں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کی ہویا دل او تن او دڑ ہویا تے دل ہرگز دور نہ تھی وے کی ہویا تن او دڑ ہویا دل ہرگز دور نہ تھی وے سہ کوہاتے میرا مرشد وسدا مینو وچ حضور دسی وے جنہ اندر عشق دی راتی او بن شرابوں کھیوے تے نام فقیر تینا دا باہو، مل کے پڑھ لو، نام فقیر تینا دا، نام فقیر تینا دا باہو تے قبر جنہ دی جیوے مختصر کریں وہ جو فرمائیں. اب تسلسل دیکھیں قرآن پاک کی آیات کا. شروع ہوا تھا ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، مسلمان ہو کے مرو. آگے فرمایا گروہ میں فرقوں میں نہ پڑو، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور مفسرین نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے. کئی تفسیریں ہیں، ایک ہے جماعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت بھی نہ بنو، کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت بھی نہ بنو، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نقل فرمایا ہے اور جید سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہے، فرمایا اہل سنت والجماعت. اور آگے جو آیت مبارکہ آ رہی ہے کہ کچھ چہرے قیامت والے دن سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. حضور سے پوچھا گیا، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین صحابی رسول اللہ سے مرفوعاً ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ روشن چہرے کن کے ہیں، وہ کالے چہرے کن کے ہیں؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء. فرمایا روشن چہرے اہل سنت کے ہوں گے اور کالے چہرے اہل بدعت کے ہوں گے. تو یہ مطلب نہیں کہ سنی بھی نہ بنو، پوری امت. یہ مسلم شریف آپ دیکھ لیں، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں، امام ابن سیرین کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں جب تک صرف اہل سنت تھے ہم حدیث لیتے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، جب فرقے پیدا ہوئے بدعتی آئے تو ہم حدیث تب لیتے ہیں. یہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ سنی ہے حدیث لے لیتے ہیں، اگر سنی نہیں تو حدیث لیتے. اسی ہر قسم کی تقریر سن لینے ہیں اپنی چس واسطے، اے نہیں ویکھدے عقیدہ کی نظریہ چش بڑی آئی ہے. تقریر بڑی خوبصورت کرتا ہے، تقریر بہت اچھی ہوتی ہے بھئی، تقریر بعد میں، عقیدہ پہلے ہے. اللہ فرماتا ہے ایک ہو جاؤ، فرقوں میں نہ پڑو. تو یہ معاشرے کی یہ بھی ایک اصلاح ہے کہ جماعت ہو کے رہا جائے. بولیے کہ جماعت ہو کے. آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
کا بھی معاشرے کے ساتھ تعلق. اللہ کریم فرماتا ہے یاد کرو اے میرے نبی کے صحابہ، اہل مدینہ یاد کرو، اے مدینے والوں یاد کرو، اے مکہ والے یاد کرو. اب تم سب ایک ہو مدینے کے اندر، بھائی بھائی بن گئے، بھائی چارہ قائم ہو گئے. پہلے مکے والے تھے، اب تم مدینے والے ہو گئے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے جس نعمت کی برکت سے، جس نعمت کی وجہ سے، میرے محبوب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی الفت تمہارے دلوں میں ڈال دی. اس الفت کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، میرے محبوب کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے. تمہاریاں دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو گئی، تمہاری دشمنیاں دوستی کے اندر بدل گئیں. کئی 100 سال کی دشمنیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، ایک بندے مار دیا کرتے تھے. حضرات گرامی، آج اگر معاشرے کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی آمد سے پہلا جو معاشرہ ہے اسے دیکھنا پڑے گا. پھر رسول اللہ نے جو اصلاح فرمائی وہ دیکھنی پڑے گی. رسول اللہ نے کس طرح بتدریج اصلاح فرمائی. پہلے پردہ نہیں، بعد میں پردہ آ گیا، یہ بھی اصلاح ہے. پہلے سود چلتا تھا، بعد میں سود ختم ہو گیا، یہ بھی اصلاح ہے. پہلے اسی طرح کر کے کئی رسوم تھی جنہیں آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا. کئی ظلم تھے جنہیں اسلام نے ختم کیا. بچیوں کے ساتھ برا سلوک ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک ہے، غلاموں کے ساتھ برا سلوک ہے، تو اسلام نے اس کو بھی ختم کیا. رسول اللہ نے سب کے حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بتائے. معاشرے کی اصلاح کی، بے پردگی ختم کی، شراب ختم کیا، سود ختم کیا، بے پردگی ختم کی، بے حیائی ختم کی. اسی طرح کر کے ظلم ختم کیا. عورت کو مقام عطا فرمایا، ماں کو مقام عطا فرمایا، بیٹی کو مقام عطا فرمایا. آج دیکھیں ہمارا معاشرہ دوبارہ اسی جاہلیت کی طرف تو نہیں لوٹ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندے تو نہیں قتل ہو رہے. بتائیے بھائی، کوئی بندے قتل تو نہیں ہو رہے؟ تو قرآن کے اللہ نے تو یہ فرمایا اس نعمت کو یاد کرو جس کی برکت سے تمہیں بھائی بنایا ہے. تم تو دوسرے کا نام نہیں سن سکتے، دوسری پارٹی کا نام نہیں سن سکتے، جھنڈا نہیں لگاتے. تمہارا تو کام ہی ہے، سارے ملک کی خدمت ہی ہے، دین کی خدمت ہی ہے کہ بھئی ہمارے جیسا کوئی نہیں، اس جیسا برا کوئی نہیں، ہمارے جیسا حاجی کوئی نہیں، اس جیسا برا کوئی نہیں، ہمارے جیسا نیک کوئی نہیں. تمہاری تو ساری سیاست یہ ہے. اسلام نے اس کو ختم کیا. محمد علی زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دل ایسے ملائے نے، بلکہ کہتے ہیں مدنی سلطان آیا، مدنی سلطان آیا. سارے پڑھ لو، مدنی سلطان، مدنی سلطان آیا. اچیاں تے نیویاں دے، اچیاں تے نیویاں دے، سارے فرق مٹانا آیا. اچیاں تے نیویاں دے، سارے فرق مٹ. یہ بھی معاشرے کی خرابی ہے جب تقوی معیار نہ ہو، عزت کا معیار تقوی نہ ہو، علم نہ ہو، فضل نہ ہو، بلکہ عزت کا معیار پیسہ ہو، خاندان ہو، برادری ہو، قبیلہ ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، اچھا لباس ہو. جب عزت کا معیار یہ ہو جائے، تقوی نہ رہے، علم نہ رہے، پھر اس طرح معاشرے تباہ ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کریم اس کے محبوب نے اسی بات کو بتایا. یہ قبیلے تو تعارف کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم عزت والا تو وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اس لیے اچیاں تے نیویاں دے، سارے فرق مٹانا، اور دل ایسے ملائے نے. بولیے دل ایسے، دل ایسے ملا دشمن صدیاں دے، دشمن صدیاں دے، ایک جان بنائے. دشمن صدیاں دے، ایک جان. حضرات گرامی، معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا ذمہ ہے حکومت پر. کس پر ذمہ ہے؟ حکومت معاشرے کو سنوارے. زور کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے
مر رہا منکم منکرن، تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، کیا کرے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے بدلے۔ کیا کرے اپنے ہاتھ سے؟ دو چیزیں بنیاد ہیں، ایک ظاہری اصلاح، ایک باطنی اصلاح، دونوں احساس ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، معاشرے کو سنوارنے کے لیے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جائے، مشکل کشائی کی جائے، غریب نوازی کی جائے، غریب پروری کی جائے۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کے درد دکھ کو دور کرے گا، مصیبت مشکل کو دور کرے گا۔ آج ہم کہیں نا فلاں مشکل کشا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ ہی مشکل کشا۔ لا الہ الا اللہ، اور کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ، کوئی فلاں نہیں الا اللہ، کوئی غریب نہیں الا اللہ، سارے یہ اس طرح کر کے معاذ اللہ۔ اللہ کے ساتھ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا۔ ہم اگر مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں معاذ اللہ، رسول اللہ کو حاجت روا کے اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں، سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں۔ کون بات عقل ہے یہ سمجھے کہ ہم اللہ سے مقابلہ کا، ہم تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں، اولیاء اللہ، اللہ کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو حاجت روائی کرے، جو مشکل کشائی کرے، جو غم دور کرے، اللہ قیامت کا غم دور کرے گا۔ جو یہاں پردہ رکھے گا، اللہ قیامت دنیا و آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا، اس کا پردہ رکھے گا۔ حضرات گرامی اس طرح کر کے اللہ کریم جل وعلا نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل کے اندر تو برا سمجھے۔ ذالک اضعف الایمان، لیکن یہ سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، حدیث آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو روکے، اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر اگلا درجہ جو ہے دل کے اندر برا جانا، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب ہر بندہ دیکھے کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میری گلی میں اللہ رسول کی کون کون سی نافرمانی ہے، اور میں نے کتنا کردار ادا کیا، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، زبان سے روکنے کی کوشش کی۔ اگر گھر کے اندر بھی برائی ہو، کیبل چل رہی ہو، بے حیائی چل رہی ہو، فحاشی چل رہی ہو، اور بندہ بیٹھا ہو، ساتھ گھر والے بیٹھے ہوں، عورتیں بیٹھی ہوں، مرد بیٹھے ہوں، سارے سن رہے ہوں، دل کے اندر ذرا بھی احساس نہ ہو تو پھر دیکھیں ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے۔ دل کے اندر بھی احساس نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہی عورت جو ہمارے اس ٹی وی کے اندر سکرین پہ LCD پہ آ رہی ہے، جسے ہم تفریح کے طور پر دیکھ رہے ہیں، خبروں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، وہی عورت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ گلی میں آ جائے کیا کہیں گے؟ کتنی بے حیا ہے، کیسی عورت ہے، یہ عورت ہے، یہ دیکھو یہ کس حالت کے اندر ہے، اسے کہیں جلدی پردہ کرے، کتنی بے حیا عورت ہے۔ وہی عورت اگر ٹی وی کے نام پہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم سارے خوش ہو کے دیکھتے ہیں۔ کس انداز سے ہمارے اندر یہ چیز داخل کی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دل کے اندر بھی برا نہ جانو، اگر جانو دل کے اندر برا تو کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ اگر دل کے اندر بھی برائی کا احساس نہیں تو ایمان کہاں ہے؟ اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث کا تعلق پہلے حکمرانوں کے ساتھ ہے، چونکہ معاشرے کی اصلاح ہوگی کس طرح؟ قرآن و سنت کے ذریعے سے۔ قرآن و سنت کو کون لاگو کر سکتا ہے مکمل طور پر؟ حکمران کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، رسول اللہ نے کہا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت آ جائے گی۔ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت آ جائے گی۔ توجہ فرماؤ، اب قیامت کتنی قریب ہے، قیامت بالکل آنے والی ہے۔ فرمایا امانت ضائع ہو جائے، وہ کس طرح؟ فرمایا جب نظام، جب حکمرانی، جب طاقت غیر اہل کو دے، وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امر غیر اہل کو دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت کا اس وقت انتظار کرنا۔ تو حضرات گرامی یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن بھی سب کا ہے، صرف مولویوں کا نہیں ہے۔ اللہ بھی سب کا ہے، رسول بھی سب کا ہے، قرآن بھی سب کا ہے۔ کسی پارٹی کا میں پیغام لے کے نہیں آیا، یہ ہر مسلمان کا دل کا درد ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیا جائے گا میرا قرآن صرف قبروں کے لیے آیا تھا
صرف ایصال ثواب کے لیے آیا تھا؟ صرف مصیبتوں کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، حلف اٹھانے کے لیے آیا تھا؟ یا کہ یہ تم پر حکمرانی کرنے آیا تھا، تمہیں سیدھے رستے لگانے آیا تھا، تمہارے اندر عدل انصاف حکومت قائم کرنے آیا تھا؟ تو یہ ہر مسلمان سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ تو احباب ذوالفقار، اس وجہ سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری حدیث پاک پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، یعنی باقی تم مومن نہ بن جاؤ، کامل مومن نہ بن جاؤ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا اتنی دیر تک تم مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بڑی پکی اور بڑی شدید محبت کرتا ہے، اشد محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی محبت، حضور کے اہل بیت اصحاب کی محبت، یہ بھی ہر مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں جو آپس کی محبت ہے جس سے ہم محروم ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤ گے، صرف نمازیں پڑھنے سے جنت میں نہیں جاؤ گے، صرف روزے رکھ کر جنت میں نہیں جاؤ گے، صرف کی بات ہے، صرف نمازوں سے جنت نہیں، صرف روزوں سے جنت نہیں۔ فرمایا جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، نمازیں بھی ضروری، روزے بھی ضروری، حج بھی ضروری، جو چیز فرض ہے زکوٰۃ بھی ضروری، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرو۔ محبت کرو گے تو پھر بھی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ فرمایا اب میں تمہیں بتاؤں، رہنمائی کر دوں، مشکل کشائی کر دوں، اس چیز کی طرف میں تمہیں رہنمائی کر دوں کہ جس کو کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، اونچا بولو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں سلام گھر والوں کے لیے، ہم شرما جاتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، بڑے تھوڑے بندے ہیں جو گھر والوں کہتے ہیں السلام علیکم، گھر سے نکلتے ہیں اب ہمسایہ کہتے ہیں ہمسائے کے ساتھ کیا سلام ہے، مجھے کوئی مطلب ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ مطلب کے سلام ہوں گے، چیک کر کے سلام لیا جائے گا، تعلق کی بنا پر سلام کیا جائے گا۔ کوئی مطلب ہے تو سلام کرو، اگر مطلب ہے دوسرے محلے کا ہے پھر بھی سلام ہے، اگر مطلب نہیں تو سگا بھائی ہے کوئی سلام نہیں ہے، چاچا ہے کوئی سلام نہیں ہے، ماما ہے کوئی سلام نہیں ہے، بڑا بھائی ہے کوئی سلام نہیں، باپ کو سلام نہیں، ماں کو سلام نہیں، یہ بے حسی کا عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کہتے ہو، اللہ اس کی وجہ سے بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو، سلامتی کی دعا کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا محبت پیدا ہوگی سلام عام کرنے سے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، وہ کبھی کبھی بازار جاتے، ہم کس لیے جاتے ہیں؟ اپنے مطلب کے لیے۔ حدیث کے اندر ہے صحابہ کبھی کبھی بازار جاتے اس لیے تھے، اس لیے کہ جو بھی ملے گا ہم سلام کریں گے ہمیں اجر ملے گا، صرف سلام کرنے، جو میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اگر رستے میں کوئی چیز آ گئی، آڑ آ گئی، دوبارہ السلام علیکم۔ ہم کہتے ہیں صبح سلام کیتا ان کے لیے لوڑ ہے، ایک بندہ ادھر گزر کے گیا، ادھر گزر گیا السلام علیکم، دوبارہ وہ ایسے سر نیچے کر کے گزر جائے گا کہ ہوں سلام آ گیا، دوبارہ ہوں پھر میں کراں، میری بیٹری کمزور ہو جائے دوبارہ چارج کرنی پوے، ایک باری جاہ دیتا ہے۔ لیکن نہیں، صحابہ کرام اگر درمیان میں آڑ ہے دوبارہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو ایمان ضروری، ایمان چاہتے ہو تو محبت آپس میں ضروری، محبت کو عام کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ شہر کے اندر چار دہاڑے دنیا کیسر، چار دہاڑے دنیا کیسر، ہر ایک نو پیار ونڈی وے، چار دہاڑے دنیا کیسر، ہر ایک نو پیار ونڈی وے، متے خلق وفادا چن چمکے، منہ سجڑی گال کری۔ زندگی چار دہاڑے کیسر، زندگی چار دہاڑے کیسر، ہر ایک نو پیار ونڈی وے، متھے خلق وفادا چن چمکے، منہ سجڑی گال کری وے، تے اکھی شرم و حیا دا
پا سرما اچ جھکدا فرق مٹی وے بندہ درد منداں دا دردی رہے جڑے دن زندگی دے جی بندہ درد منداں دا دردی رہے جڑے دن زندگی دے جیوے ہماری حالت کیا ہے؟ رشتہ داریاں بھی کوئی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بڑا اہم، قاطع رحم۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے رشتہ داری قطع کی، وہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ اگر کسی محفل میں بیٹھا اس محفل کے اندر رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا تم میں سے اگر کوئی قاطع رحم ہے وہ یہاں نہ بیٹھے، میرے پاس کوئی بھی رشتہ داری قطع کرنے والا نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھا اپنی پھپھی سے یا خالہ سے عرصہ دراز سے ناراض ہے، جا کے کہتا ہے خالہ معاف کر دے، پھپھی معاف کر دے۔ بڑی حیران ہوئی، تو بڑا ناراض تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ پھپھی جان میں حضور کے صحابی ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوں، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی بھی قاطع رحم میرے پاس نہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا جا کے پوچھ کیا وہ اصل وجہ کیا ہے؟ واپس آئے پوچھا کیا وجہ حضور، آپ نے کیوں اس طرح کہا قاطع رحم میری محفل میں نہ بیٹھے؟ حضور نے فرمایا جس محفل کے اندر رشتہ داری قطع کرنے والا ہو اس محفل پر رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے، رشتہ دار بھی سارے کو جے نہیں ہوندے، کوئی سب بھی ہوندے تے سپاں تو بچنا بھی ضروری ہے۔ بات ہے بلا وجہ خواہ مخواہ رشتہ داری، یہ مطلب ہے کوئی یہ نہ کہ فلانا تے سب پہ رشتہ دار کئی بری ڈانگ کھاتا ہے۔ یہ بھی تو حضور دا فرمان ہے، مسلمان مومن ایک سوراخ تو 2 دفعہ ڈانگ، یہ بھی تو اصول ہے، کبھی 2 دفعہ تو نہیں۔ عزت پہ حملہ کرے، جان پہ حملہ کرے، مال پہ حملہ کرے رشتہ دار ہو تو ایسے رشتہ دار سے بچنا بھی تو ضروری ہے۔ لیکن خواہ مخواہ رشتہ داری اللہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایسے ہی رشتہ داری قطع، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرات گرامی رشتہ داروں کی حالت کیا ہے؟ شاعر کہندا ہے، بات ختم ہوگی، کہندا ہے بڑے دکھ لگ دیں انہاں لگ دیاں دے جڑے اوکھ چ کنڈ کر جاون، بڑے دکھ ہوندے انہاں لگ دیاں دے جڑے اوکھ چ کنڈ کر جاون، او بھی کوئی سنگت دے لائق ہوندن جڑے نت احسان جتا تے چنگے سجن احسان جتاؤں دے نہیں، چنگے سجن احسان جتاؤں دے نہیں، بھامے گردن چا کٹواون، اینا قبر تے فاتحہ کی پڑھنی جڑے جیوں دے نظر نیا، غربت دی یار مسیت دے وچ دکھا جدن امام بنایا، صبر دے یار مسلے تے اساں ہر لگدا آزمایا، اساں پڑھ کے فرض غریبی دے جدا پچھا سلام بڑھایا، خالی سنگت دی صف تے ٹوپیاں سن ایک سجن بھی نظر نہ آیا۔ آج کا رشتہ داری کی تو یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے آپ کی، اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ